دیکھو، جتنے بھی ولی آئے انہوں نے اللہ کو یوں دیکھا، کھڑا ہو کے یوں ہاتھ نیچے. یہ ہاتھ اللہ کے صرف اس وقت اٹھے یوں کر کے جب محمد رسول اللہ شب معراج پہ گئے. تو جب یہ ہاتھ یوں اٹھے ہیں تو پھر آستین میں وہ دو چیزیں نظر آئی ہیں. اس سے پہلے تو وہ اٹھی نہیں، تو ابھی کسی سلطان کو کیا نظر آئے گا؟ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں، لوگوں کو نہیں آئے گی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے آپ گمراہ نہ ہو جائیں. یہ جو باتیں آئی ہیں کتابوں میں سلطانوں نے کہی ہیں، یہ باتیں ادھوری ہیں، کیونکہ پرسنلی جب ہم نے خود تحقیق کی باطن میں جا کے تو ہم کو پتہ چلا کہ طفل نوری 7 نہیں ہیں، 9 ہیں. اب کم سے کم دنیا کو یہ تو پتہ چلے کہ امام مہدی کے جو پیروکار ہیں ان کی پہنچ سلطانوں سے آگے ہے. تو طفل نوری تو 9 ہیں، صحیح ہے نا؟ اب وہ 9 جو ہیں تو باقی سلطانوں کو 7 کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ ان میں سے جو دو جو مجسم چیزیں ہیں وہ رب کے دائیں اور بائیں ہیں، بازو ہیں. ان میں سے ایک بازو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسرا بازو امام مہدی کی ذات ہے. اب دیکھو نا، یہ جو سلطان باہو نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل نہیں ہے. مکمل کیوں نہیں ہے؟ مکمل اس لیے نہیں ہے جتنا ان کو نظر آیا اتنا انہوں نے لکھا. جو باقی 2 تھے وہ نظر آنے والے تھے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لباس میں چھپے ہوئے تھے. دیکھو، جتنے بھی ولی آئے انہوں نے اللہ کو یوں دیکھا، کھڑا ہو کے یوں ہاتھ نیچے. یہ ہاتھ اللہ کے صرف اس وقت اٹھے یوں کر کے جب محمد رسول اللہ شب معراج پہ گئے. تو جب یہ ہاتھ یوں اٹھے ہیں تو پھر آستین میں وہ 2 چیزیں نظر آئی ہیں. اس سے پہلے تو وہ اٹھی نہیں، تو ابھی کسی سلطان کو کیا نظر آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں اتنا یقین میرے لیے پیدا ہو گیا ہو کہ میں کہوں اور آپ مان لیں، اس لیے آج میں نے یہ بات کہی ہے. لیکن میں نے ڈرتے ہوئے کبھی یہ بات کہی نہیں کہ بھائی اب سلطان حق باہو کی کتابوں میں تو 7 لکھا ہوا ہے، تو اب اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے اپنی طرف سے بول رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے مشکلات کتنی ہوئیں؟ مشکلات کیا ہوئیں کہ یہ سنتے آئے ہم کہ 7واں سلطان جو ہے امام مہدی ہوگا. آئے 5 ہیں، تمہاری اطلاع کے مطابق آئے 5 ہیں، 7واں امام مہدی ہوگا، چھٹا کہاں ہے؟ گنتی ساری خراب کر دی تم نے. 400 سال گزر گئے، 450 سال گزر گئے، کیا پتہ چلا ہوگا کہ کون کہاں ہے، کیا ہے. لیکن ایک بات ہے، ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ڈسٹرب ہو جائیں اس بات سے، لیکن ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے. اور میں کہتا کیوں نہیں وہ بات؟ اس لیے کہ باہر جو ہے انجمن سرفروشان اسلام کے کیمپ میں جو میری روزانہ کان لگا کے باتیں سنتے ہیں، ان میں چور اور ڈاکو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، روحانی چور. میری اس بات کو سن کے پتہ نہیں کتنے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے. میں خود بھی حیران ہوا. ہم سرکار کے ساتھ شاید نیو یارک میں تھے یا پتہ نہیں کہاں تھے، یا نیو جرسی میں تھے، رضوان یاسین کے گھر تھے شاید. تو اس وقت سرکار نے مجھے 2-4 باتیں کہیں. ایک تو مجھے یہ کہا کہ اب ذکر وکر دینے کی ضرورت نہیں ہے، نشانیوں کا بتاؤ. یہ بات میں نے پاکستان جا کے کہی، پھر میری مخالفت کی لوگوں نے کی تھی نا. اچھا، پھر ایک دفعہ ہم میریلینڈ میں جب وہ کتابیں چھپ کے آ گئیں دین الہی، تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت سرکار کے ساتھ میں بیٹھا تھا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی اور بھی تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم. لیکن مجھے یاد ہے پکا، سرکار نے جو ہے مجھے ایک جملہ فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ یار آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ سلطان کی پرواز کیسے ہوتی ہے، سلطانوں کے باطن میں ہائی ویز کیسے ہیں جن کے اوپر ان کی روح یا طفل نوری سفر کرتا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سرکار اگر اپنی ذات کے حوالے سے مجھ سے بات فرماتے تو میرا دل بڑا خوش ہوتا. اب یہ سلطانوں کی بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ تو ہے نہیں. یہ دل میں خیال آیا، زبان پر نہیں بولا میں نے، دل میں یہ خیال آیا کہ کیا کریں گے سن کے. سرکار کی ذات کی کوئی بات ہوتی تو پھر مزہ آتا. تو سرکار نے میری سوچ کو پڑھ لیا
اور فرمایا کہ سن لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی لوگ ہوں وہ سلطان کے مرتبے پر پہنچ ہی جائیں۔ تو یہ اس بات کا تو مجھے پکا یقین ہے کہ سرکار کے ماننے والوں میں سے سلطان الفقراء نکلیں گے، اس کا تو مجھے 1 بلین% یقین ہے، جو بات سرکار نے فرمائی۔ اچھا، اب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ جب ہم باطن میں پرواز کرتے ہیں روح کے ذریعے، تو ایک لال ریڈ لائن وہ جو ہے نظر آتی ہے، تو اس ریڈ لائن کے اوپر روح کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر اسی ریڈ لائن کے اوپر ہی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور وہ لائن ہی پل صراط بنتی ہے۔ اب سرکار نے مجھے وہ لائن دکھائی، کہا کہ ڈالو روح کو اس پہ، اب وہ جا رہی ہے۔ اب جب وہ روح پر جا رہی ہے ریڈ لائن کے اوپر، تو فرمایا کہ دیکھو ادھر ادھر کچھ نظر آ رہا ہے، تو 2 لائنیں اور نظر آئیں، ایک سنہرے رنگ کی، ایک سفید رنگ کی۔ تو فرمایا یہ جو سنہرے رنگ کی لائن ہے، اس کے اوپر ذاتی طفل نوری والا سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفید لائن ہے اس کے اوپر صفاتی طفل نوری والا سفر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کبھی دیکھنا ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو ان لائنوں کے اوپر اچھل کے دیکھنا، جس لائن پر بھی روح چلنا شروع کر دے تمہاری، بس وہی مقام ہے۔ اب یہ تو تم سن سکتے ہو، سمجھ میں تو نہیں آئے گی بات، چھلانگ لگاؤ، جس لائن پہ چلے جاؤ۔ اب یہ دروازہ کھلا ہے، سرکار کی جو ہے مرضی ہے، جس کو مرضی ہے یہ اپنا دیں، یہ فرما دیں اور یہ عطا کر دیں۔ لیکن ہم نے سرکار سے معاہدہ کر لیا تھا، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ سارے دروازے بند کر دیں، ہمارے لیے صرف گوہر شاہی کا دروازہ چاہیے۔ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری عظمت سرکار کے نالین مبارکہ میں ہے۔ ہمیں سرکار کی غلامی چاہیے، ہمیں تخت و تاج سلطانی نہیں چاہیے، ہمیں مقام مرتبہ نہیں چاہیے۔ تو ہم تو اس سے دستبردار ہیں، امام حسن کی طرح، ہمیں تو نہیں چاہیے، ہمیں تو غلامی چاہیے۔ اب جو ہوں گے اس چیز کے دل دادا، جن کو اس کی خواہش ہوگی، ان کو ڈال دیں گے اس راستے پر، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ، ہم نے تو سارے دروازے دیکھے، ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئی، نہ ہمیں فقر پسند آیا، نہ ہمیں عشق پسند آیا، نہ ہمیں دین الہی پسند آیا، نہ ہمیں کرسچینٹی پسند آئی، نہ تمہارا دین پسند آیا، نہ ہمیں جثہ توفیق الہی پسند آیا، نہ طفل نوری پسند آیا، نہ عکس اول پسند آیا، کچھ پسند نہیں آیا۔ ہمیں پسند آئے تو گوہر شاہی کے نالین، بس وہی ہماری کمین گاہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے، وہی ہماری عظمت ہے، وہی ہمارا نشان ہے، ہمیں تو یہ پسند ہے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، اور مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے۔ نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ Amra TV, the place